بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 80۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ اے حبیب آپ فرما دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اے میرے رب مجھے سچائی اور ہوشرودی کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی اور ہوشرودی کے ساتھ باہر لے آ، نکال دے، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی جناب سے مددگار، غالب اور قوت عطا فرما، مددگار، غالب اور قوت عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ یا اللہ مجھے جو صدق والی جگہ ہے، سچائی والی جگہ ہے، خوشنودی والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، باری تعالیٰ تو مجھے اس میں داخل فرما۔ اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس موقع پر یہ دعا حضور کو سکھلائی گئی، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور باری تعالیٰ مجھے تو سچائی کے ساتھ خوشنودی کے ساتھ اس جگہ سے نکال دے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثم امر بالہجرہ وانزل علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت آپ کو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارک ہے۔ امام طبری نے، امام بہقی نے اسناد صحیح سے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اس سے مراد وہ فرماتے ہیں، اس کی مراد یہ ہے کہ جس وقت کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا اور وہ سازش کرنے لگے کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں یا اور یدریدوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے علاقہ بدل کر دیں، اور یمسکوہ، یا آپ کو قید کر دیں، اور اراد اللہ قتال اہل مکہ، یا اللہ تعالی نے اہل مکہ کے ساتھ قتال کا ارادہ کیا۔ قتال کا کیا کیا؟ ارادہ کیا اللہ تعالی نے کہ اہل مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قتال کریں، تو فرمایا قتال کا ارادہ کیا، فَآمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ شریف کی طرف نکلنے کا حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہاں کے رہنے والے آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے ہیں، لہذا آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، تو اس موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا اَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ یا اللہ مجھے تو سچائی اور خوشنودی کے ساتھ جو عمل والی جگہ اس میں داخل فرما۔ تو حضرت حسن بصری نے یہ اس کی تفسیر کی۔ حضرت قتادہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں مدخل صدق، اس کا معنی فرماتے ہیں مدخل صدق سے مراد ہے مدینہ شریف، کہ باری تعالیٰ مجھے خیر کے ساتھ، صدق کے ساتھ داخل فرما، ومخرج صدق، اور نکلنے والی جگہ صدق کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، فرماتے اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اخرجہ اللہ من مکہ الی الہجرہ بالمدینہ، کہ اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے وقت مکہ مکرمہ سے آپ کو باہر نکال دیا، آپ کو باہر نکال کر دے گا مدینہ شریف کی طرف۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ان سے بھی یہی تفسیر مروی ہے، اور بہت سے مفسرین
امام طبرانی، امام بغوی، حضرت ابو طالب مکی، امام سعدی، امام ابن عادل حنبلی، ان سب نے یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد مدحلہ ادخلنی مدحلہ صدق سے مراد مدینہ شریف ہے، اور وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ یہ انہوں نے تفسیر ذکر کی۔ علامہ ابن جوزی نے زاد المسیر میں انہوں نے بھی اس کی تفسیر ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی، روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثم امر بالہجرہ فنزلت علیہ هذه الآیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے، کیا فرماتے ہیں وہاں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کو ہجرت کا حکم آیا، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اسی معنی کی طرف حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، حضرت ابن زید انہوں نے یہی معنی اس کا ذکر کیا ہے۔ امام صادق رفاعی وہ اپنی تفسیر میں مدینہ شریف کی فضیلت پر اس آیت مبارکہ سے دلالت کرتے ہیں، مدینہ شریف کی فضیلت پر یہ آیت مبارکہ لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ جو صدق والی زمین ہے اس میں خوشنودی کے ساتھ مجھے داخل فرما۔ اس سے مراد مدینہ شریف ہے، اس سے مراد مدینہ شریف ہے، اور مہرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ہے کہ جس جگہ سے نکل رہے ہیں اس کا ذکر پہلے آتا، مکہ مکرمہ سے حضور نکل کر مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، تو مکہ مکرمہ کا ذکر ہمیں ہماری عقل کہتی ہے، ہمارا فہم کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا پہلے ذکر ہوتا اور مدینہ شریف کا بعد میں ذکر ہوتا، مگر اللہ تعالی نے مدینہ شریف کا پہلے ذکر کیا اور مکہ مکرمہ کا بعد میں ذکر کیا۔ مدینہ شریف کا پہلے ذکر کیا اور مکہ مکرمہ کا بعد میں ذکر کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب کلام ہے یہ مدینہ شریف کی فضیلت اور مدینہ شریف کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے کہ اس کی مدینہ شریف پر ایسی عظمت ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ شریف کے ساتھ قلبی رغبت تھی، محبت تھی، میلان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو طبعی رحمت تھی، قلبی رغبت تھی، اس کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے مدینہ شریف کا پہلے ذکر کیا، مدینہ شریف کا پہلے ذکر کیا اور مکہ مکرمہ کا بعد میں ذکر کیا۔ اس میں ایک اور حکمت بھی تھی کہ اللہ تعالی نے مدینہ شریف کا پہلے ذکر کیوں کیا ہے اور مکہ مکرمہ کا بعد میں ذکر کیوں کیا ہے۔ اس میں ایک اور حکمت ائمہ تفسیر نے لکھی ہے، وہ کہتی ہیں کہ مکہ مکرمہ حضور کے جائے پیدائش، آپ کا بچپن وہاں گزرا، آپ کا لڑک پن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، جوانی کے ایام وہاں گزرے، تو حضور کو مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت ایک دل پر بار تھا، ایک دل پر بوجھ تھا، رنجیدگی تھی، آپ رنجیدہ تھے، افسردہ تھے، غم زدہ تھے کہ میں اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ رہا ہوں جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، کتنے سال 53 برس 53 ایئر جہاں حضور نے بسر کیے، تو مکہ مکرمہ سے آپ کو ایسی ایک قلبی لگاؤ اور محبت جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کی محبت کے لیے اور آپ کی قربت کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، اے حبیب آپ کی بے شک مکہ مکرمہ سے ایک رغبت ہے اور اس سے جدا ہونے پر آپ
رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں، اے حبیب مکرم ہم آپ کو اس خطہ کی طرف لے جا رہے ہیں، ساری افسردگی اور رنجیدگی دور ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے مدینہ شریف کا پہلے ذکر کیا اور مکہ مکرمہ کا بعد میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انک اخرجتنی من احب البلاد الیک فاسقنی احب البلاد الیک فاسقنہ اللہ المدینہ۔ اے اللہ بے شک تو نے مجھے سارے محبوب گھروں سے، جو شہروں میں سے جو مجھے محبوب تھا، تو نے مجھے وہاں سے نکالا، ہجرت کے وقت تو نے مجھے وہاں سے نکالا ہے۔ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جو تیری بارگاہ میں سب سے محبوب شہر ہے، میری جائے سکونت اس شہر کو بنا دے۔ جو مجھے سب سے محبوب تو نے مجھے اس سے نکال دیا کہ جائے بلاد اور جائے پیدائش، اور باری تعالیٰ اب جو تیری بارگاہ میں سب سے محبوب شہر ہے، مجھے وہاں سکونت عطا فرما۔ فاسقنہ اللہ مدینہ، تو اللہ پاک نے حضور کو مدینہ میں سکونت عطا فرما دی، حضور کو سکونت عطا فرما دی۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، اور امام نیشابوری نے شرف المصطفیٰ میں اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ، ان سے ایک مروی حدیث ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کی ہے۔ مروان وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا منبر پر، مروان بن حکم خطبہ دے رہا تھا، اس نے مکہ مکرمہ کے بڑے فضائل ذکر کیے، مکہ مکرمہ کے بڑے فضائل ذکر کیے، مگر مدینہ شریف کا ذکر نہ کیا۔ تو اس پر حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ اس سے پوچھنے لگے، وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے، تو نے مکہ کا تو بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس کے فضائل بھی بڑے تفصیل سے ذکر کیے ہیں، مگر اس شہر کا ذکر نہیں کیا جو اس سے افضل ہے، اس کا تو نے ذکر نہیں کیا جو اس سے افضل ہے، تو نے مدینہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، مدینہ شریف کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پھر وہ حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ مِّن مَكَّةَ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ منورہ مکہ سے افضل ہے، مدینہ منورہ مکہ سے افضل ہے، فرمایا یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ مدینہ شریف کیوں افضل ہے؟ بہت سی جگہیں اس کی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مکہ مکرمہ اس کی فضیلت ہے، بیت اللہ ہے، حجر الاسود ہے، صفا اور مروہ ہے، آب زمزم ہے، یہ سارا مکہ مکرمہ کے فضائل کے لیے ہے، مگر کیا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں اللہ خود رہتا ہے؟ کیا اللہ خود رہتا ہے؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ کا اس میں بسیرا ہے؟ اللہ کی سکونت ہے؟ یہ شرف اور منزلت ایک نسبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے اللہ نے ذکر کیا۔ بیت اللہ کی نسبت بھی اسی لیے ہے، اور مسجدوں کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے وہ بھی شرف اور منزلت کے لیے، مگر مدینہ شریف وہ مقام ہے اور وہ رحمت و برکتوں کی جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب نبی کا ڈیرا ہے، اللہ کے محبوب نبی کی سکونت ہے، اور کائنات کے خلق میں سب سے افضل ہستی وہاں جلوہ گر ہے، وہاں تشریف فرما ہے، اس لیے مدینہ شریف فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے، مدینہ شریف مکہ مکرمہ سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن
بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام تھے اسلم، ان کی وہ ملے حضرت عبداللہ بن عیاش مخزومی سے، وہ بھی تابعی تھے اور عالم تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس انہوں نے کھجوروں کا بنا ہوا شربت دیکھا نبیذ، وہ پینے لگے تھے بنا رہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے کہا تو انہوں نے ایک بڑا پیالہ بنا اس شربت کا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ سے لیا، اپنا سر اٹھایا، ان سے لیا، کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ مشروب ہے اور بڑا لذیذ مشروب ہے، آپ نے اسے لیا، نوش کیا، اور پھر جو بچا ہوا تھا کچھ اپنے دائیں سائڈ پر شخص بیٹھا ہوا تو اسے دے دیا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن عیاش سے پوچھا، اے عبداللہ بن عیاش مجھے یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے، اس بارے میں مجھے بتاؤ۔ اب عبداللہ بن عیاش سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اور میں ذرا بتاؤ تو سے، وہ کہنے لگے، انہوں نے سیدھا جواب نہیں دیا کہ میرا یہی کہنے لگے، حضرت حضور فیہا حرم اللہ وامنہ وفیہا بیتہ، مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا حرم ہے اور وہ جائے امن ہے اور اس میں اللہ کا گھر ہے۔ انہوں نے اس طرح کہا کہ بات ٹال دی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پوچھا لا اقول فی بیت اللہ ولا فی حرمی شیئا، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہاں بیت اللہ ہے اور وہ حرم کی جگہ ہے، اللہ کے حرم کی جگہ ہے، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں انت القائل لمکہ خیر من المدینہ، میں نے سنا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے، مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے یا حرم اللہ وامنہ وفیہا بیتہ، حضرت حضور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا حرم ہے اور وہ جائے امن ہے اور اس میں اللہ کا گھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر فرمانے لگے لا اقول فی حرم اللہ ولا فی بیتی شیئا، میں حرم الہی کی بات نہیں کر رہا، نہ اللہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، میں جو پوچھنا وہ بتاؤ۔ اس نے معافی چاہی چلا گیا۔ اس پر آئمہ نے لکھا کہ دراصل سیدنا عمر فاروق کے نزدیک مدینہ منورہ مکہ سے افضل ہے۔ اگر وہ جواب دے دیتا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ سے افضل جانتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درے لگواتے، اسے گھوڑے لگواتے۔ ایک یہ آئمہ نے جملہ لکھا اور دوسرا انہوں نے جملہ لکھا کہ وہ ان دونوں شہروں میں سے کسی کی فضیلت درجہ بندی نہیں کرتے تھے، ان دونوں کے رتبوں کو یکساں رکھتے تھے، درجہ بندی نہیں کرتے تھے کہ ایک کو اول کہا جائے دوسرے کو ثانی، وہ ان دونوں کو یکساں رکھتے تھے۔ لیکن آئمہ نے لکھا کہ پہلی وجہ زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ سارے صحابہ کرام مدینہ شریف کو مکہ سے افضل جانتے تھے اور ان میں کسی نے بھی اختلاف نہیں تھا کہ مدینہ شریف مکہ سے افضل ہے، مدینہ شریف مکہ سے افضل ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مدینہ شریف کی مکہ سے فضیلت پر تصریح ہے۔ امام ابن الحاج المالکی نے المدخل میں یہ واقعہ درج کیا۔ پھر مدینہ شریف کی فضیلت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک خاص جہت بھی ذکر کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت البلاد بالسیف وفتحت المدینہ بالقرآن، کہ دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں یہ تلوار کے ذریعے فتح ہوئے۔ یہ کس کے ذریعے فتح ہوئے ہیں؟ تلوار کے ذریعے، جنگ و جدال کے ذریعے، اور مدینہ شریف قرآن کے ذریعے فتح ہوا ہے۔ کیونکہ مدینہ شریف کے رہنے والے جب حضور نے ادھر اعلان نبوت کیا تو وہاں سے کبھی 10 کے قافلے آئے بیعت عقبہ اولیٰ کرنے کے لیے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ کرنے کے لیے، پہلے 5-7 آئے، پھر بعد میں اس سے بڑھ گئی تعداد حتیٰ کہ 80-90 افراد، پھر اس سے بڑھ کر وہ بیعت کرنے کے لیے آئے۔
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو سب اہل مدینہ نے بڑھ کر حضور کا استقبال کیا، حضور کا استقبال کیا۔ تو فرمایا مدینہ شریف قرآن کے ذریعے فتح ہوا ہے۔ اس کو ذکر کیا ہے امام ابو جعفر نے موجم الشیوخ میں حدیث مبارک کو، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پھر مدینہ شریف کی ایک حرمت ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے اسی طرح مدینہ شریف بھی حرم ہے۔ مدینہ شریف کی بھی حرمت اسی طرح ہے جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ۔ صحیح البخاری اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث، حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، اور میں مدینہ شریف کو حرم بناتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تشریعی اختیار حاصل نہیں تھا۔ حضور کو اختیار کیوں حاصل نہیں تھا؟ کیا یہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حرم قرار دیا مدینہ کو؟ بے شک یہ جو عزت ہے یہ حضور کو اللہ نہیں دیا، مگر اللہ تعالی نے ایسا عزت دے دیا اے میرے مصطفیٰ جو آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں رب اسی کو شریعت بنا دیتا ہے، رب اسی کو شریعت بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے رب اقدس جو بھی کھولتے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت المدینہ ما بین لابتیہا۔ فرمایا بے شک ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنایا، اور بے شک میں دونوں سیاہ پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو مدینہ شریف کی جگہ ہے میں اس کو حرمت والا بناتا ہوں، میں اس کو حرمت والا بناتا ہوں۔ لا یقطع اداہھا ولا یصاد صیدھا، نہ ان حدود میں کسی درخت کو کاٹا جائے گا اور نہ کسی شکار جانور کا شکار کیا جائے گا۔ جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت ہے کہ وہاں بھی درخت نہیں کاٹ سکتے، اور اسی طرح مدینہ شریف میں بھی نہیں کاٹ سکتے، اور مکہ مکرمہ میں حرم کی حدود میں کسی جانور کو شکار نہیں کر سکتے، اسی طرح مدینہ شریف کی حرمت میں بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء قرار دیا ہے اس کے علاوہ، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ بھی حدیث ہے، ایک اور حدیث، اور یہ حدیث مبارک بھی مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ فرمایا مثل المدینہ کالکیر، مدینہ شریف بٹی کی طرح ہے، جس طرح آگ کی بٹی نہیں ہوتی، سونا خالص اور کھڑے اور کھوٹے سونے کو علیحدہ کرنے کے لیے، یا لوہے کی بٹی ہوتی ہے زنگ اتارنے والی بٹی، فرمایا اسی طرح مدینہ شریف بٹی ہے، بٹی کی مانند ہے۔ وحرم ابراہیم مکہ وانا احرم المدینہ، میں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرمت قرار دیتا ہوں، اس کو حرمت والا بناتا ہوں۔ حرام ما بین حرتیہا وحماہا کلھا، فرمایا اس کے دو پتھروں والی زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے ساری حرمت والی ہے، ساری حرمت والی ہے، اس میں کوئی بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ لا یقطع منہا شجرۃ الا ان یعرف رجل منہا، اس کے درخت کو کاٹا نہیں جائے گا۔ ایک استثناء کیا، فرمایا ہاں کوئی جانور کے لیے چارہ لینا چاہتا ہے وہ اس میں سے ضرورت کے مطابق دے سکتا ہے، وہ چارہ دے سکتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا ولا یقربھا انشاء اللہ الطاعون والدجال، اور انشاءاللہ اس کے قریب نہ طاعون پھٹکے گی نہ دجال اس کے قریب آ سکے گی۔ اس کی حرمت، اس کی برکت اللہ تعالی نے ایسی قائم کی ہے کہ طاعون بھی اس کے قریب نہیں آ سکے گی اور دجال بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
والملائکۃ یحرسونہا علی انقابہا وابوابہا، فرشتے اس کے راستوں اور دروازے پر کھڑے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے قتال کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے وہ اپنا اسلحہ نکالے، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ مدینہ شریف کی حدود کو پامال کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی حرمت کو ایسے ہی بنایا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی حرمت بنائی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمٌ وَحَرَمِ الْمَدِینَہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حرم ہوتا ہے، میرا حرم مدینہ شریف ہے، میرا حرم مدینہ شریف ہے۔ یہ مدینہ کی باتیں ہیں، جو محبت کرتا ہے اہل ایمان میں سے اس کا دل مدینہ شریف کی طرف کھچا جاتا ہے، حضور کی محبت میں، حضور کے تعلق میں، حضور کی نسبت میں۔ اور پھر ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی حرمت المدینہ بما حرمت بہ مکہ، یا اللہ جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنایا ہے، باری تعالیٰ میں اسی طرح مدینہ شریف کو حرمت والا بناتا ہوں۔ یہ حضور کا صرف حرمت بنانا والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حرمت والا بنایا گیا۔ مدینہ شریف کی یہ عظمت ہے، شان ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی شان کی معرفت نصیب فرمائے۔